نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بنیادی مضمون ذکر کیے ہیں وہ اپنی وحدانیت ہے اور ہر طرح کے شرک کی نفی کی اور مختلف دلائل اور مختلف طریقوں سے انسانوں کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک اور متصرف صرف اللہ کی ذات ہے۔ جیسے وہ بدیع السماوات والارض ہے، اس کائنات کا مادہ سب سے پہلے اس نے بغیر کسی کے تعاون کے خود سے پیدا کیا، پھر اس نے خلق یعنی مختلف قسم کی مخلوقات کی تصویر اور شکلیں اور مختلف ڈیزائن کیے مخلوقات کے، پھر ہر ایک مخلوق کے لیے اس نے ایک نظام بنایا اور اس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ مخلوق اس کے تحت اس اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر اور نظام کے تحت وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ لہذا جہاں دیگر تمام مخلوقات اللہ کے ان قوانین پر عمل کر رہی ہیں، اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے قانون جس کو قانون شریعت کہا جاتا ہے وہ قرآن مقدس کی صورت میں ہے۔ اس پر چاہیے کہ انسان عمل کرے، اس کے لیے اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن انسان بسا اوقات عجیب قسم کی گمراہی اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسری مخلوقات پر قیاس کرنے لگ پڑتا ہے اور اپنی اس نظام شریعت کے حوالے سے کیا اعتراضات کرنے لگ پڑتا ہے۔ قرآن نے یہاں اسی طرح کا اس دور کے مشرکین کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے جانوروں میں تقسیم کر کے بہت سارے جانور اپنے لیے حرام کر رکھے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ وغیرہ، جن کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، یہ تو ایک شرک اور یہ طریقہ کار تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی شریعت میں تمہارے لیے سوائے 4 چیزوں کی اور کوئی حرام نہیں کی ہے، تم ان کو استعمال کرو، اور ہم ان کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ یا اسی طرح ہم نے جو یہ اپنے معبودوں، بزرگوں اور اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا خدا کا قرب دلانے کا ذریعہ ان کو جانتے ہیں، اور تم اس کو شرک قرار دیتے ہو۔ اگر یہ شرک ہے یا ہم نے بعض جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیے ہیں، اگر یہ اللہ نہ چاہتا، تم یہ بھی کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت و دسترس رکھنے والا ہے، اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو ہم شرک کہاں سے کرتے؟ گویا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت اور مرضی ہے، اور نہ صرف اللہ کی مشیت ہمارے بارے میں یہی ہے بلکہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ممنوع اور حرام تھیں، غلط تھیں، تو ہمارے آباء و اجداد بھی یہ نہ کرتے، وہ بھی یہ کرتے رہے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے نا، تو اللہ کی مرضی یہی ہے، تم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم گمراہی میں مبتلا ہو اور تم نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رکھا ہے۔
عجیب اعتراض اور سوال اٹھایا۔ قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کر کے جواب دیا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ تقدیر کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات بٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم چاہے برا کرتے ہیں تو یہ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا، اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم برا کریں تو تبھی ہم برا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو کفر سے تعبیر کیا، یاد رکھیں۔ اولاً تو یہ سوچ اور نظریہ غلط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کی حقیقت کو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تقدیر کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے اس کا ایک اثر مقرر کیا۔ تقدیر کا معنی ہے مقرر کر دینا، متعین کر دینا۔ مثلا اس ذات نے آگ کے لیے جلانے کا اثر مقرر کر دیا، اب آگ نے جلانا ہے۔ اس نے پانی کے لیے سیراب کرنے ڈبونے کا اثر مقرر کر دیا کہ جب پانی پیو گے تو سیراب ہو جاؤ گے، یا پانی میں تم چھلانگ لگاؤ گے تو وہ تمہیں ڈبوئے گا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا اس نے خاصا ایک اثر رکھا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کے بھی اثرات و نتائج ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ انسان کی کوئی جو بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم اگر اچھے اعمال کرو گے اس کا اچھا اثر اور نتیجہ نکلے گا۔ تم دیکھتے نہیں ہو، یہ اللہ کی تقدیر ہی ہے کہ گندم سے گندم، جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم کاشت کرتے ہو تو کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے اس گندم کی جگہ پہ جوار کو اگا دیا ہو، یا تم نے فصل تو جوار کی کاشت کی لیکن وہ گنا آیا، تم نے زمین میں ڈالی تو دھان چاول ڈالا لیکن کاٹنے کو تمہیں کپاس مل گئی۔ کبھی ایسا اللہ کا قانون بدلا ہوا تم نے دیکھا ہے؟ جہاں اللہ کا یہ قانون نہیں تبدیل ہوتا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اس کے قانون میں تبدیلی تمہیں نہیں ملے گی۔ اسی طرح انسانی اعمال کے حوالے سے کیسے تم کہتے ہو کہ وہاں قانون اللہ کا بدل گیا؟ ایک وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ ایک یہ انسان ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کا ڈر اور خوف اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہے، دوسروں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، دوسروں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھ رہا ہے، ان کی طرف ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح کا اس کا عمل ہے نتائج بھی ویسے نکلیں گے، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے۔ ایک آدمی کی مثال دیتا ہے کہ وہ ایک آدمی وہ ہے جو دو آدمیوں کا غلام، دو مختلف قسم کے لوگوں کا غلام ہے۔ ایک رجل متشاکسون وسلم لرجل، ایک وہ غلام ہے جو صرف اکیلے ایک شخص کا غلام ہے اور وہ بڑا اچھے اخلاق کا، بڑی اچھی سوچ کا مالک ہے، وہ اپنے اس غلام کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو کئیوں کا غلام ہے، متشاکسون، اور وہ جن کا غلام ہے بھی بڑے جھگڑالو، مفاد پرست، لالچی، خود غرض ہے۔ تو اب آپ بتاؤ وہ آدمی سکھ اور چین میں ہوگا جو صرف ایک ہی غلامی کر رہا ہے، یا وہ سکھ اور چین میں ہوگا جو کئی جھگڑالو کا غلام ہے، ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ میرا کام کرے، دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ میرا کام کرے، اس کا تو سونا، آرام کرنا، کام کرنا، یہ سب ایک پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ تو تم صرف ایک مالک کی غلامی کرنا چاہتے ہو یا کئیوں کی غلامی کرنا چاہتے ہو؟ اور جن کی غلامی کر رہے ہو وہ تمہاری جیسی مخلوق ہے، بلکہ تم سے بھی کمتر ہے۔ اور اگر انسان ہے تو ان کے اپنے مفادات ہیں۔ تم حکمرانوں کی غلامی کرو، کاہنوں نجومیوں کی طرف جاؤ، وہ تو اپنے لالچ رکھتے ہیں، وہ اپنے مفادات رکھتے ہیں، وہ تو تمہیں ذلیل کریں گے اپنے مفادات کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو۔ باقی جہاں تک رہی یہ بات کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور اسی پر ہی ان کی آزمائش ہے۔ انسان کی آزمائش اور امتحان اسی لیے تو ہے نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اللہ یہ اصل میں دیکھنا چاہتا ہے تمہیں جو زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل اور کردار کون کر کے آتا ہے. اسی لیے تو تمہیں مکلف بنایا گیا، کسی اور کو مکلف نہیں بنایا گیا، ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرایا گیا، صرف تمہیں ہی ذمہ دار بنایا گیا ہے جن و انس، تاکہ تم اپنی اختیار سے اچھا کرو تو اچھا نتیجہ پاؤ، برا کرو تو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ہم نے اس تکلیف اور ذمہ داری جو ہے اس کو دوسری مخلوقات کو دینے کا ارادہ کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ہم نے یہ کہا آسمان و زمین پہاڑوں کو کہ کیا تم ہمارے لائق بننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. وہ ڈر گئے کہ یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس ذمہ داری اور امانت کو انسان نے اپنے ذمہ لیا. کیوں؟ انه کان ظلوما جہولا. اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر وہ صفات رکھی ہیں جو ان میں نہیں ہیں. اس کے اندر صفات متضاد یعنی جہالت کی اور اس طرح ظلم کی صفات بھی موجود ہیں. ظالم اس کو کہتے ہیں جو عدل کر سکتا ہو لیکن پھر عدل نہ کرے، اس کو ظالم کہتے ہیں. جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے ظلم کرنے کی اس کو ظالم نہیں کہیں گے. مثلا دیوار کو کبھی ظالم نہیں کہیں گے، یا اسی طرح گدھے کو عام طور پر ظالم نہیں کہتے. اس کے اندر عدل کرنے کی صلاحیت نہیں، اس نے تو جب بھی موقع ملا اس نے تو ٹانگیں نکالنی مارنی ہے. تو ظالم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عدل کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو ظالم کہا جائے گا. یا جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اپنی جہالت کو دور کرنے کی صلاحیت ہے لیکن پھر بھی وہ جہالت سے کام لیتا ہے. آپ کسی پرندے کو جاہل نہیں کہیں گے، کسی اور جانور کو جاہل نہیں کہیں گے، انسان کو جاہل کہتے ہیں کیونکہ اپنی جہالت دور کر سکتا ہے لیکن پھر دور نہیں کرتا. تو فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے انسان کہ اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے جس کی صلاحیت اس انسان کے اندر استعداد رکھی ہے اس کے ذریعے سے اپنی جہالت کو اپنے ظلم کو ختم کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. تو تمہارے اندر اللہ نے استعداد رکھی، اس لیے تمہیں تکلیف اور ذمہ داری عطا کی ہے، تمہیں مکلف بنایا ہے، اس دنیا میں اختیار دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر اللہ زبردستی چاہتا تمہیں اپنا فرما بردار بنانا، تمہیں ایمان کی توفیق زبردستی کو تمہیں مومن بنانے کا مکلف بناتا تو تمہیں کر سکتا تھا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے آزمائش کے لیے اختیار دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اچھا عمل کرو گے تو اچھا نتیجہ ملے گا، برا عمل کرو گے تو برا نتیجہ ملے گا. اور قرآن نے یہاں اسی کو ان الفاظ میں بیان کیا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. وَلَا آبَاؤُنَا. نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جانور حرام ہے، یہ عام ہمارے لیے نہیں اور یہ مخصوص جو ہے صرف خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے، یہ ہمارے صرف بزرگوں کے لیے جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تو ہم کسی کو حرام نہ ٹھہراتے. قرآن مجید کہہ رہا ہے اس کے جواب میں، یہ تو تم بات کہہ رہے ہو لیکن کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا. اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہماری سزا کا مزہ چکھا. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، اس لیے آپ ہمیں غلط نہ کہیں. بھائی اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرنے والوں کو پھر سزا کیوں ملی؟ اگر اللہ ہی کی مشیت تھی، اللہ ہی کی رضا تھی تو پھر اللہ تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو سزا تو نہیں دیتا، ان کو تو انعامات سے نوازتا ہے. پہلی قوموں کو جو اس نے سخت سزا دی ہے ان کو نشان عبرت بنایا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ کہا یا کیا ان کی گمراہی اور ضلالت اس کی سزا کو ملی. حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوا لنا. دوسری بات ہوئی قرآن نے ایک اس سے سمجھایا کہ ماضی سے سبق سیکھو
کہ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کو کیا سزا بھگتنی پڑی، ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری دلیل قرآن نے یہ ان سے طلب کی ہے کہ تمہارے پاس سابقہ کتب کے حوالے سے کوئی علم ہو جو تم کہہ رہے ہو، کسی کتاب میں یہ بات ذکر کی گئی ہو کہ تمہاری ان گمراہیوں کا ذمہ دار اللہ میاں ہی ہے، اللہ زبردستی تم سے یہ گمراہیاں اور خرابیاں کروا رہا ہے، تو وہ کوئی علم کی بات تورات میں ہو، انجیل میں ہو، یا اسی طرح صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہو، تو وہ سامنے لے کر آؤ۔ قل هل علم، اگر تمہارے پاس کوئی حل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی علم ہے تو فتخرجوہ لنا، اس کو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ تیسری بات قرآن نے یہ کہ ان تتبعون الا الظن، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی عقلی بات ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، بلکہ تمہارے پاس کیا ہے؟ محض توہمات، محض تخیلات، محض ظنون و اوہام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، ایسی گھڑنتو باتیں تم کرتے ہو۔ تمہارے پاس ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کر رہے مگر محض گمانات کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل بچوں والی باتیں کر رہے، بات تخمینے لگا رہے، اندازے لگا رہے، ایسی باتیں کچھ ادھر ادھر سے ملا توڑ کے تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ اصل بات تو وہ ہے جو اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے دلائل کے ساتھ، پوری حجت کاملہ اس نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ تمہیں سمجھا دیا ہے کہ اچھا عمل کرو گے تمہارے لیے، برا عمل کرو گے تلک الرسل فضلنا بعضهم، تو قرآن نے فرمایا نا کہ یہ پہلے لوگ گزر چکے ہیں، لکم اعمالکم، ان کے اعمال نے ان کو فائدہ پہنچایا اور تمہارے اعمال تمہارے لیے مفید ہوں گے یا نقصان دہ ہوں گے، جیسا عمل کرو گے ویسا نتیجہ ملے گا۔ جی تو قرآن مجید نے یہاں کہا قل ہلم شہداء قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرما دیجئے کامل حجت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ مکمل حجت اور دلیل کے ساتھ جو تمہیں بات سمجھا رہا ہے، اسی سے للہ الحجۃ البالغہ ہی سے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی ایک بہت ہی شاہکار کتاب جس کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا ہے، جس میں شریعت کے انہوں نے اسرار اور رموز اور حکمتیں بیان کی ہیں، اور ہر ایک شریعت کے حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ایک سر اور راز موجود ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، اور اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام الحجۃ اللہ البالغہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ نے دلائل تمہیں دیے ہیں، تمہیں سمجھائے ہیں، یہ در حقیقت وہ کامل حجت ہے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر اللہ چاہتا زبردستی تمہیں مومن بنانا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ پھر قرآن نے ایک اور مطالبہ کیا کہ یہ جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو نا، ان سب کو بلا دو، ان سے پوچھو کہ کیا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اس بارے میں اللہ نے تم پر کوئی وحی نازل کی، کوئی تمہیں حکم دیا؟ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، فرما دیجئے بلاؤ تم اپنے ان شہداء کو، اپنے ان معبودوں کو، الذین یشہدون جو اس بات کی گواہی دے کہ ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے یہ کھیتی حرام کر دی عام لوگوں کے لیے، یہ صرف مخصوص بزرگوں کے لیے، باقی عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو بلاؤ، ان سے شہادت طلب کرو۔ فإن شہیدوا، اولاً تو ان کے پاس کوئی شہادت نہیں اس بارے میں، لیکن پھر بھی ہر ترغیب دکھلاتے ہوئے وہ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ اللہ میاں نے ان چیزوں کو حرام کیا، ان چیزوں کو حلال کیا، تو پھر بھی فلا تشہد معہم، اے پیغمبر تم نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خواہش پرستی میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ان کے پاس حقیقت نہیں ہے، وہ خواہش پرستی میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لہذا ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے آپ نہ چلیے جنہوں نے ہماری آیات و تعلیمات کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے قوانین کو، اس کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ نے ایک دن ایسا مقرر کیا ہے جس دن
تمہارے تمام اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے، اور وہ آخرت کا دن ہے، لہذا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اور ان کو کیا کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ کسی کو انہوں نے بارش دینے والا خدا، اور کسی کو بگڑی بنانے والا خدا، اور کسی کو اللہ کا زلفا مقرب بنانے والا خدا بنا رکھا ہے۔ خدا کے برابری کا درجہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے تو کسی کو بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح کے شرک میں یہ مبتلا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو خواہش پرستی میں مبتلا ہوں، ایسے لوگ جو شرک میں مبتلا ہوں، ایسے لوگ جو اپنے اعمال کے نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، ان کی تائید کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اللہ نے حجت اللہ البالغہ عطا فرمائی ہے، کامل حجت عطا کی ہے قرآن مقدس کی صورت میں، آپ اس پر عمل کریں اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے جو ایک شبہ پیدا کیا جاتا تھا تقدیر کے حوالے سے، آج بھی بہت سارے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان آیات میں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس شبے کا رد کر دیا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اسباب کے تحت یہاں تمام اعمال ہیں اور ان کا نتیجہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہوگا، اور اگر اچھے اعمال تو اچھے نتائج، برے اعمال ہیں تو برے نتائج۔ یہ نہیں ہے کہ برائی کر رہے ہو اور تم اس کے پیچھے جو ہے نا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہو کہ یہ اللہ میاں کی مرضی سے ہوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تبھی یہ ہوا ہے۔ اس طرح کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، وگرنہ ان اعمال کے برے نتائج سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی